میں نے قرآن کریم کی جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ہم میں بہت سے افراد تو ایسے ہیں جن کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کس صورت کی آیتیں ہیں۔ بہت ہی مشہور صورت جس کو قرآن کریم کا دل کہا گیا ہے، سورہ یاسین کی یہ چند آیتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی کو بیان کیا ہے کہ کس طرح رب کائنات موت کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کرے گا اور وہ اس پر قادر ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عاص بن وائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی تھی، بالکل پرانی ہڈی۔ اس نے اس کو یوں مسلا اور ہاتھ پہ رکھ کر پھونک ماری تو وہ ہوا میں اڑ گئی۔ پھر کہنے لگا کہ محمد یہ بتاؤ کیا تمہارا رب اس کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا؟ اسی طریقے سے آج بہت سے دوسرے لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری راکھ ندی میں بہا دی جائے گی اور ہماری ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، ہمارے جسم کا وجود مٹ جائے گا، پھر وہ کون سی طاقت ہوگی جو اس کو دوبارہ زندہ کرے گی؟ تو اسی طریقے سے عاص بن وائل نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو رب کائنات نے سورہ یاسین کی یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ ارشاد فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ ذرا دیکھو تو صحیح اس انسان کو جس کو میں نے ایک نطفے، ایک قطرے سے پیدا کیا، ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا، آج یہ مجھ سے بحث کرتا ہے اور جھگڑے کرتا ہے۔ ونسی خلقہ، اور اپنی پیدائش کو یہ بھول گیا کہ کس طریقے سے رب کائنات نے ایک نطفے کے ذریعے سے اور کئی پروسیس سے گزار کر ایک انسان بنایا ہے۔ کروڑوں فیکٹریاں انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں، یہ ساری چیزیں جو بنانے پر قادر ہے تو کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ اسی انسان کو بنا سکے؟ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب ایک بار کوئی چیز بنا لی جاتی ہے تو دوبارہ اس کا بنانا تو اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں کاروباری شہر ہے، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک سیمپل بنا لیا جاتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں چیزیں بنانا آسان ہو جاتی ہیں۔ پہلی مرتبہ بنانا ذرا مشکل ہے انسان کے لیے، وہ بھی اللہ کے لیے نہ پہلی دفعہ مشکل ہے نہ دوسری دفعہ مشکل ہے۔ تو جب پہلی دفعہ اللہ نے، جب اس کا وجود ہی نہیں تھا، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، یہ ریزہ بھی نہیں تھا اور ایک ذرہ بھی اس کا موجود نہیں تھا، اللہ نے پورا انسان ایک قطرے سے بنا کے تیار کر دیا اور وہ قطرہ بھی اللہ کے حکم سے وجود میں آیا، تو کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یل الانسان وانا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اور ہمیں مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قل، میرے حبیب آپ فرما دیجئے، یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا، وہی دوبارہ بھی اس کو زندہ کرے گا۔ یہ بہت ہی شاندار اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، ایسا جواب ہے کہ اس کے آگے ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں کہ جو پہلی مرتبہ بنانے پر قادر تھا بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سیمپل کے، تو کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ یقیناً قادر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ انسان اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں دنیا کے اندر آ گیا تو اب میں آزاد ہوں، جو مرضی کرتا پھروں۔ آپ مسلمان ہیں، آپ نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے، تو آپ کے ذمہ لازم ہے کہ اسلام کے ارکان کو سمجھیں اور اسلام کو پڑھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، قرآن کریم کو اپنا آئیڈیل بنائیں، اپنا رہبر بنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں۔ یہی ایک طریقہ ہے، یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا کے اندر آ گئے، اب جو مرضی ہم کرتے پھریں۔ انسان کا اپنا کیا ہے دنیا کے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پیدا اللہ نے کیا اور ماں باپ کے واسطے سے پیدا ہوا، اذان دوسروں نے دی، جب مرا تو نماز جنازہ بھی دوسروں نے پڑھائی، اس کا اپنا کیا ہے؟ خود سے وہ چل کر قبر تک نہیں جا سکتا تھا، لوگوں نے کاندھا دیا، لوگوں کے ذریعے سے، دوسروں کے ذریعے سے وہ قبر تک پہنچا، پھر گھمنڈ انسان کو کس بات کا ہے؟ اس لیے جب انسان دنیا میں آیا ہے اور کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے تو اب لازم ہے کہ اسلام کے مطابق ہی زندگی گزارے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہتا۔
میرے عزیز ساتھیوں، میں نے جو قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی کو بیان کیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور آج مسلمان کا ایمان موت کے بعد کی زندگی پر نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بہت تھوڑا سا ہے، بہت معمولی سا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس زندگی سے زیادہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہوتا، چونکہ یہ زندگی فنا ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کے وجود کا مٹ جانا ہے، لیکن باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور آخرت، جو زندگی اللہ نے ہماری رکھی ہے آخرت میں، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ باقی رہے گی۔ تو یہاں سے زیادہ مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین ہونا چاہیے۔ آج انسان کہتا ہے مر جائیں گے پھر کیا ہوگا، مر جائیں گے بات ختم ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ کیا اس بات کو دیکھ سکیں گے جب اللہ جہنم کا فیصلہ کر رہا ہوگا؟ کیا اس بات کو دیکھ سکیں گے جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے اور گناہوں کے سبب پل صراط سے کٹ کر نیچے جہنم کے اندر گر رہے ہوں گے؟ کیا اس بات کو دیکھا جائے گا جب منکر نکیر قبر کے اندر آئیں گے اور سوال و جواب کریں گے؟ کیا اس بات کو دیکھا جائے گا جب 70 اژدہے بے نمازی پر مسلط کر دیے جائیں گے اور اس کو قیامت تک ڈستے رہیں گے؟ کیا یہ سب ہم دیکھ سکیں گے؟ ان تمام باتوں کو قرآن بیان کرتا ہے۔ آپ پڑھیں تو صحیح قرآن، آپ جانیں تو صحیح